دوستوں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک گوپا بنایا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ گوپا کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک گول کمرہ ہوتا ہے جس کی دیواریں پکی اور چھت جھاڑیوں سے بنائی جاتی ہیں، اور اسی گوپے کی چھت کے لیے ہمیں کچھ جھاڑیوں کی ضرورت تھی۔ ان جھاڑیوں کو ہم چولستانی اپنی مقامی زبان میں کھپ کہتے ہیں۔ کھپ سے چھت بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو آگے ویڈیو دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ ویسے ہم نے اپنے چینل پر ایک گوپے کی ویڈیو ڈال رکھی ہے جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اینڈ سکرین والی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، ہم صبح سویرے ناشتہ کر کے کھپ لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ باقی سب تو ٹرالی پر جا رہے تھے لیکن ہم بائک پر آگے آگے چلے گئے۔ یہاں میدان میں ہم نے ایک جھاڑی دیکھی جسے جھل کہتے ہیں۔ اس جھاڑی یعنی جھل کی جڑ سے مسواک وغیرہ بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑ سوکھ جانے کے بعد ایک زبردست قسم کی خوشبو دیتی ہے اور دانتوں کو بھی اچھے سے صاف کرتی ہے۔ پہلے ایک جھاڑی ہم نے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ سخت زمین کے اندر تھی، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا اور نرم زمین سے دو چار جھاڑیاں کھینچ کے نکال لی اور ان کے اوپر کے پتے کاٹ کے جڑ کو اٹھا لیا۔ میرے کزن نے اچھا مسواک ہتھیانے کی کوشش کی لیکن میں نے بھی اس سے مسواک چھین لیا اور اسے نہیں دیا۔ اتنی دیر میں ٹرالی بھی آ چکی تھی۔ ٹرالی کے ساتھ ساتھ ہم اس سپاٹ پہ پہنچے جہاں سے ہم نے کھپیں نکالنی تھی۔ ہمارے ساتھ جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کام کس طرح سے کرنا ہے۔ ہم بھی اللہ کا نام لے کر کام پر لگ گئے۔ دوستو اب آپ کو کھپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دراصل یہاں ہمارے چولستان کے لوگ گرمیوں میں بیٹھنے کے لیے اپنے گھروں میں ایک آدھ گوپا یا پھر چھپرا ضرور بناتے ہیں، اور اس گوپے یا چھپرے کی چھت اسی جھاڑی یعنی کھپ سے بنائی جاتی ہے۔ اس جھاڑی سے بنائی گئی چھت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ کم قیمت اور ہلکی ہوتی ہے، اور اگر یہ چھت کسی کاریگر نے بنائی ہو تو بارش کے پانی کا اس کھپ میں سے کراس ہو کر نیچے جانا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر بارش ہونے کے بعد آپ اس کھپ کی چھت کے بنے کسی گوپے میں سو جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایئر کنڈیشنر میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سردی بھی محسوس کریں۔ ہم جلدی اس گوپے پر چھت ڈالنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ خیر، ہم 3 ٹیموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک ٹیم کھپ کو کدال کی مدد سے کاٹ رہی تھی جبکہ دوسری ٹیم اسے کھینچتے ہوئے ٹرالی کے پاس لاتی اور اوپر کھڑے بندے کے حوالے کر دیتی، اور اوپر موجود بندہ کھپ کو اچھے سے ٹرالی پر سیٹ کر کے رکھ دیتا جس سے یہ خطرہ نہ رہے کہ یہ راستے میں گر جائیں گی، اور وہ کھپ پر تھوڑا وزن دے کر اسے اپنی جگہ پر جمع بھی دیتا تھا۔ خیر، ہم نے مل جل کے تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج موسم بھی کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اور بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا ہے جس کی وجہ سے گرمی تھوڑی کم ہے، لیکن ہم کیونکہ کام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں تو گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم اپنا پانی بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ اس گرمی میں سروائیو کر سکیں۔ کافی دیر کی محنت کے بعد ہم نے آدھی ٹرالی بھر لی تھی، اس لیے ہم سبھی بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنے لگے تاکہ تھکن کو کم کر کے پھر سے کام پر لگ جائیں۔ کچھ دیر کے ریسٹ کے بعد ہم دوبارہ کام پر لگ گئے۔ ہم سب بہت دیر سے کام کر رہے تھے اس لیے تھک بھی چکے تھے، مگر ہم نے کام کرنا بند نہیں کیا۔ دوستو یہ جو اتنے سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مزدور وغیرہ نہیں ہے بلکہ سبھی رشتہ دار ہیں۔ دراصل ہمارے پاکستان میں ونگار دینے کا رواج ہے، یعنی اگر آپ کسی دوست کی مدد کرتے ہیں اس کا کام کرنے میں تو وہ آپ کا دوست بھی آپ کی مدد کے لیے اس وقت آئے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یوں مل جل کر کام بھی آسانی سے کم وقت میں اور کم خرچ پر ہو جاتا ہے۔ خیر، ہم نے اب تک ٹرالی فل کر لی تھی اس لیے ہم واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی پر بھی میں نے ٹرالی پر جانے کی بجائے بائک پر جانا بہتر سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹرالی بھی آ گئی اور پھر ہم نے ٹرالی سے ساری کھپیں نیچے اتار دیں۔ دوستو کھپ کو اتارتے ہوئے کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ نیچے اتار کر اسے سیدھی حالت میں رکھنا لازمی ہے اور پھر رکھنے کے بعد اس پر وزن دے دیا جاتا ہے تاکہ کھپ پریس ہو جائے، اور جو کھپ پریس ہو جاتی ہے وہ چھت پر بہتر طریقے سے ٹک پاتی ہے، اور صحیح طریقے سے اگر چھت پر کھپ ٹکا دی گئی تو اس سے بارش کا پانی اندر آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہم نے تمام کھپیں اتار لی تھی، پھر میں سب کے لیے روٹی اٹھا لایا۔ ہم سب کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور کام کرنے کے بعد بھوک تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سبھی نے دبا کے اچھے سے کھانا کھایا اور روٹیوں کا صفایا کر گئے۔ اب کھانے کے بعد چائے تو ضروری تھی۔ چائے بھی کچھ ہی دیر میں آ گئی اور چائے پینے کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ روہی چولستان اور ٹریول ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انجم روہی والا کو ضرور وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔